ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا سبحان الله شفيعنا وشفاء صدورنا سبحان الله وأعلانا وأولانا وآقانا وملجانا ومأوانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بسم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ ہر بندہ اپنی عقیدت کا اظہار حضور کے ساتھ فرمائے اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان اللہ آگے آ جائیں ماشاء اللہ مجھے آگے آ جائیں وہ بزرگ بھی ماشاءاللہ خوبصورت شیروں والے آگے آ جائیں ماشاءاللہ آگے آ جائیں اور یہ تارے صاحب بھی کہتے ہیں آگے آ جائیں آج بچوں آجو آگے ماشاءاللہ یہ نوجوان بزرگ بھی بھائی آگے آگے آ جائیں ماشاءاللہ تھوڑا قریب آ جائیں محفل بالکل آؤ سی آ جائیں علی کا پرائے ٹیکن آگے آ جائیں ماشاءاللہ آ جائیں جوان ہیں ماشاءاللہ آؤ نا کہ تھوڑی سی لمبا چوڑ دھیان آگے آ جائیں تشریف لیں آگے اٹھیں دیوار چھوڑ دیجیے ماشاءاللہ سارے جوان آدمی کی ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ بدلی مدینہ دکھائے آگے آ جائیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بات قبلہ گاری سے فرما رہے تھے تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں آپ کے یہ تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں گے چاند تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں گے جان
وہاں ہر بندہ کہے گا ہم آئے یہاں یہ اٹھے بھی وہاں لیے سبا وہ چلے کہ باغ بنے وہ پھولے کھلے کہ دل گھوبلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام عزیز شان اس کی آواز تھوڑی کھول دینی آج کی یہ خوبصورت محفل بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ بسم اللہ جن احباب نے اس کو سجانے کی سعی کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے بسم اللہ اور محفل کی زینت استاذ العلماء استاذ القراء استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شبیر قطاری سبحان اللہ زیدہ مجدہ ماشاء اللہ اور اس محفل کے خصوصی ثنا خان قبلہ قاری محمد نوید عطاری اور دیگر میرے مسلک کے علماء جن کے ناموں سے واقف نہیں اور ہمارے قبلہ بزرگ بابا جی بڑے عرصے سے ان سے ایک محبت تھی آج مجھے نہیں تھا علم کے ان کے ہم علاقے میں جا رہے ہیں سبحان اللہ آج بڑے عرصے بعد ان سے زیارت ہوئی اور ملاقات کا ایک سلسلہ ہوا ماشاء اللہ بسم اللہ دیگر جتنے بھی مدرسہ مدینہ کے طلباء اساتذہ اور جتنے عاشقان رسول آج کی اس محفل میں آئی اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا اس محفل پاک کا اہتمام کرنا سب کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بسم اللہ قبلہ قاری صاحب نے حکم فرمایا ان کے حکم پر لبیک کہتا ہوا آج میں حاضر ہوا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب خود بھی خطیب ہیں خوش اعلان نعت خوان ہیں سبحان اللہ اور کمال قسم کے قاری بھی ہیں بے شک بے شک اور آپ شاید ان کو ایک نعت خوان کے طور پر یا نقیب کے طور پر سمجھیں لیکن الحمدللہ ان کے پڑھے ہوئے بچے آج الحمدللہ بڑے بڑے علماء ان کا شمار ہوتا ہے بے شک بے شک یعنی ہمارے یہ وہ قاری صاحب ہیں کہ الحمدللہ ان کے پڑھے ہوئے ان کی تربیت یافتہ بیرون ممالک میں جا کر الحمدللہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ گجر خان کے اندر بھی دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے مدرسہ مدینہ شاید یہاں پر بھی ہے بے شک کلاس تو اس کی ماشاءاللہ ایڈ ڈپارٹمنٹ کی ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں اور اداروں کا بنانا پھر ان کو چلانا یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور بہت بڑا کارنامہ بھی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو بھی اپنی برگاہ میں قبول فرمائے بسم اللہ حضور جانے کائنات خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام قریب اجبالا علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو آمین بسم اللہ ماشاء اللہ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں لفظی حضور اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی محفلوں کو تم آغاز کیا کرو شروع کیا کرو بلکہ فرمایا زینو لفظ زینو یہ نکلا ہے زینت سے ماشاء اللہ زین چونکہ فعل امر ہے اور امر بھی جمع کا صیغہ ہے بے شک کہ تم اپنی محفلوں کو زینت دو ماشاء اللہ کس کے ذریعے فإن صلاتکم علیہ نور لکم مجھ پر درود پڑھ کر اپنی محفلوں کو زینت دیا کرو سبحان اللہ بسم اللہ گویا کہ حضور پر درود پڑھنا یہ کوئی گندی بات نہیں بری بات نہیں برا فعل نہیں کوئی حرام کام نہیں کوئی بدعت نہیں کوئی ناجائز نہیں
کیوں کہ میرا آقا فرماتے جب تم محفل کا آغاز کرنے لگو محفل کو شروع کرنے لگو تو کیا کرو مجھ محمد پر درود پڑھ لیا کرو ماشاء درود ایک زینت ہے بے شک درود ایک خوبصورتی ہے بے شک درود ایک حسن ہے کہ جو محفل کو چاند چاند لگا دیتا ہے سبحان اللہ بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیج اچھا بن جائے تو محفل کی زینت ہوا کرتی ہے خطیب اچھا آ جائے تو محفل کی زینت ہوا کرتا ہے حضور کا نعت خوان خوبصورت آ جائے سونی نعت پڑھ تو ہم کہتے ہیں وہ محفل کی زینت ہوا کرتا ہے اور یا محفل کی لائٹنگ اچھی کر دی جائے جی اچھا سٹیج اچھی لائٹنگ ہو اچھا ساؤنڈ سسٹم ہو حضور کے اچھے غلام بلا لیے جائیں تو وہ محفل کی زینت ہوا کرتے ہیں چلی جائے کہ یہ بھی خوبصورتی کا ذریعہ ضرور ہیں لیکن جو لجپال آقا نے فرمایا اگر محفل کو زینت دینا چاہتے ہو محفل کو چار چاند لگانا چاہتے ہو محفل کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو مجھ محمد پہ درود پڑھا گا بے شک اور وہ کیسی محفلیں ہیں جن میں درود کے اوپر فتوے لگائے جائیں وہ کیفلت سے محفل وہ کرتی ہیں درود پہلے نہیں پڑھنا چاہیے اذان سے بعد میں نہیں پڑھنا چاہیے اور بالکل ساتھی سے آ کے خطیب آ کے بیان شروع کر دے وہ کیا محفل ہوئی محفل تو وہ ہے جس کے اندر رب کا بھی ذکر ہو رب کے محبوب کا بھی ذکر ہو سبحان اللہ بے شک بے شک تو ایک ایسا عمل ہے کہ رب فرماتا ہے میں بھی محمد پہ درود بھیجتا ہوں فرشتے بھی بھیجتے ہیں اے ایمان تم بھی بھیجا کرو اور فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ تم مجھ میرے محمد پر درود پڑھ کر اپنی محفلوں کو آراستہ کیا کرو خوبصورتی دیا کرو کیوں فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جب تم دنیا میں میرے محمد پر یا آقا فرماتے جب مجھ محمد پر تم درود پڑھو گے تمہارا دنیا کے اندر پڑھا ہوا درود روز محشر تمہارے لیے نور بن کے آئے گا روز محشر نور بن کے آئے گا اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بات کرتا چلوں آپ یقین سمجھ جائیں گے کہ بندہ درود پڑھے دنیا کے اندر چھوٹی توجہ ہے ادھر میں ادھر توجہ کرنی گپا بات ہی کر پہ لایا ہوں صحیح راز پہ لایا ہوں کوئی منع نہیں کرنا چوکے پہ کے لایا ہوں میں بولے تھوڑی دیر رستے ہاں جتنے حضور نہیں گالو پھر اپنی گل ختم ہو جانی ہے جتنے حضور نہیں گال آ جائے تو پھر اپنی گل کوئی نہیں رہنی پھر ایسے اس تے جب حضور نہیں میں پہلے چاہو تو پھر اپنی ایک گل نہیں بلکہ حضور نہیں گل سبحان اللہ محفل روزانہ تھوڑی ہوتی ہے ایک دن آتا ہے کوئی حضور کی محبت میں ہم سجا لیتے ہیں پر زندگی پھر پتہ نہیں ملنا موقع بھی نہیں ملنا زندگی رہنی نہیں رہنی اس واسطے جب حضور نے محفل لے جاؤ تو صرف گلاں کس نے ہونی چاہیے سننی کس نے چاہیے حضور تو توجہ میں تو رکھنی کوئی بندہ بھی گل نہیں کرے گا کیونکہ ایسی اگر خطیب دے نال استاد بھی ہیں جڑا استاد بندہ ہونا نا جڑا پڑھانا ہونا تو اس سارے بچے پتہ ہونا کیڑا بچہ گلاں کرنا تے کیڑا نہیں کرنا اور ساری جڑی 120 بچے جامع پڑھنے انہیں ساری شکل تک کی ہونی انہیں پتہ ہونا استاد کس طرح تکنے تے شاگرداں کس طرح تکنے بیٹھے ہوئے کرسی تے سارے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ ہاں اونچا بیٹھے ہوئے ہن تسی دیکھو تسی سارے بندے ایک بندے ویکھ رہے ہو تے میں سارا ویکھ رہا میں زیادہ ویکھ رہا بندے تسی مینوں ویکھ رہے ہو ایک بندہ تسی تک رہے میں سارا تک رہا اس واسطے میں ایکٹیو ہو کے رہنا کیونکہ حضور کی گل اٹھ جائے تو اسی تے انشاءاللہ پھر پیار ہوسی انشاءاللہ آکو سبحان اللہ میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا تو مجھ محمد پر جب درود پڑھو گے عقیدے کی بات کرتا چلوں بندہ دنیا میں درود پڑھے یہ درود روز محشر کیا بن جائے نور کیا بن جائے نور پڑھنے والا بشر ہے پڑھنے والا ضروری کی گاڑی والا ہو پڑھنے والا ضروری کو نمازی ہو پڑھنے والا ضروری نہیں کہ وہ حاجی ہو پڑھنے والا عامل ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو پڑھنے والا بندہ ہو درود پڑھ رہا ہے فرمایا جو محفل کو شروع کرنے سے پہلے مجھ محمد پر وہ درود پڑھے گا فرمایا روز محشر وہ جب وہ آئے گا وہ درود اس کے نور بن کے آئے گا میں نے کہا جس پہ درود پڑھا جائے درود نور ہو سکتا ہے جو محمد خود ہے کیا وہ نور نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سنت شناخان مصطفیٰ فرمایا درود نور بن سکتا ہے تو آمنہ کا لفظ و درجہ نور بن سکتا ہے کیونکہ درود کے اندر یہ طاقت ہے کہ پڑھنے والا امتی پڑھے تو وہ نور
جس کو رب نے بنایا ہی نور، جس کو پیدا کیا ہی نور، تو کیا وہ ذات نور خدا نہیں ہو سکتی؟ آئیے نیت کریں. پھر آقا فرماتے بندہ جب دعا کرتا ہے دعا زمین اور آسمان کی طرف لٹک جاتی ہے، اوپر جاتی نہیں جب تک محمد مصطفیٰ پہ درود نہ پڑا جائے. جب تک حضور پہ درود نہیں پڑا جاتا دعا اوپر جاتی نہیں ہے. اتنے دعاؤں قبول نہیں ہونی. میں کہا درود پڑھو نا، ہونیاں کیا نہیں ہوتی کیوں نہیں؟ درود پڑھ کے تو دیکھو. میرے کہتے ہیں جی درود تم کیسے کہتے ہو نبی سنتے ہیں؟ میں نے کہا واقعی تھوڑا عقیدہ ٹھیک ہے، تو تھوڑا درود نہیں سننے سارا سننے. ہمارا تو یہ عقیدہ امام بتا کے گئے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے مکان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماج پہ لاکھوں سلام. بندے کا عقیدہ ہو نا تو پھر فرماتے مصطفیٰ فرماتے اسمع الصلاۃ علی محبتی وعارفہم، اور میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. اپنے اہل محبت کا. بندے کے دل میں پہلی شیطان گھوم رہا ہو، عقیدہ گندا ہو جائے، یہ کہ نبی مار کے مٹی ہو گئے تو پھر درود والے نبی نہیں سن سکتے. ساڑھے نبی کل بھی زندہ سے آج بھی زندہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی عقیدہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ. جب میں اکثر قاری سے ایک بات کیا کرتا ہوں، میں یہ بات ضرور کرتا ہوں، بندہ جب درود پڑھنے لگے بندہ کہتے ہیں درود پڑھتے قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں بندہ جب درود پڑھنے لگے تسبیح نکالے اور تسبیح نکالنے کے بعد درود پڑھنا شروع کر دے. اس کی نیت یہ تھی میں تسبیح کو ایک بار ہی گھماؤں گا، 33 والی تسبیح 33 بار ہی پڑھتا ہوں، 100 والی 100 بار ہی پڑھتا ہوں. لیکن پڑھتے پڑھتے دل کر کے ایک اور بار نہ پھر آئیے 100 تو زیادہ 200 نہ پڑھیے. میں بات کرتا ہوں جب بندہ 100 بار پڑھنے کے بعد دل کرے کہ میں 200 بار پڑھوں، سمجھو درود قبول ہو رہا ہے. کیوں؟ اگر رب کے محبوب نہ چاہتے، رب نہ چاہتا تو تمہاری زبانوں میں محبوب پر درود جاری نہ فرماتا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا بتاؤ جی نماز آپ پڑھتے کیا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ فرماتے ہیں آپ نماز کی بات کرتے ہو، میں جب ایک بار سبحان ربی العظیم کہتا ہوں دوبارہ میں تب کہتا ہوں جو پہلا قبول ہو جاتا ہے. ایک سجدہ کرتا ہوں دوسرا سجدہ تب کرتا ہوں جو پہلا قبول ہوتا ہے. کہا کیسے کرتے ہو؟ یہ کیسی بات کہہ دی؟ کہا اس وجہ سے اگر رب کو میرا پہلا سجدہ قبول نہ ہوتا، اچھا نہ لگتا، مجھے رب سجدے کی توفیق ہی نہ دیتا. کہا میں ایک نماز پڑھتا ہوں، اگر مجھے رب دوسری نماز کے لیے آنے کی توفیق عطا فرما دے سمجھ لو رب نے پہلے قبول کی تھی تائیں دوبارہ بلایا. نوجوان ساڑھے کیا ہے یہ تو جوان عجیب بات نہیں بڑھا ہو کے پڑھتا. یاد رکھنا اے نوجوان آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ کو جوانی کے اندر نماز کی توفیق نہیں ملتی تو رب کی بارگاہ میں رو، سجدے کر، اپنی قسمت پہ رو کے توبہ کر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ رب مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا. اب تو کہتے ہیں نہیں ہمارے کپڑے پلیت ہو گئے بات نہیں پڑھتا ہے. تسی جاؤ جی مولوی صاحب میں آیا، اگر تجھے گیٹ کے باہر سے گزرنا نصیب ہو لیکن اندر آنا نصیب نہیں ہو رہا تو سوچ لے نہ جانے میں کون سا عمل کرتا ہوں کہ رب نے مجھے سجدوں کی لذت چھین لی ہے، رب نے مجھے سجدے چھین لیے، رب مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا. آپ کو پتہ ہے گھر میں وہی آتا ہے جو اپنا عزیز ہوتا ہے. گھروں کے اندر آپ اسی کو آنے دیتے ہیں جو آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے یا جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. جو ہوئی پرایا، جس سے ہوئی نفرت، جس سے ہوئی اگر آپ کو نفرت ہو جائے یا آپ کی لڑائی جھگڑا ہو جائے، ناراضگی پڑ جائے، آپ آنے دیتے اپنے گھر میں؟ نہیں آنے دیتے. تو کوئی ایسا نہیں تو ہم بھی رب کے پرائے تو نہیں ہو گئے کہیں رب ہمیں اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا. تو یہ کچھ اصلاحی گفتگو تھی، ہمیں اس پر ضروری ہے، میلاد بھی ضروری ہے لیکن یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. میلاد سال میں ایک بار آتا ہے نا، تو نماز 5 وقت ٹائم آتا ہے، تو نیت کریں چل ہم نمازیں بھی پڑھ جائیں انشاءاللہ. آئیں میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، میلاد کے متعلق، اتباع کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ. بعض لوگ نے سوچ رہے سست مولوی تو نہیں آ گیا کہ کو ساری تقریر کر سی تے اصلاحوں ہو گئی تے سی اٹھ نہ سے ہمیں بھی تو کو پتہ کوئی جا رہے کچھ بیٹھ تے جس جانا تو چلا جائے اسد علی تقریر کرنی ماشاءاللہ. آپ کو سبحان اللہ. علی وہ آواز نہیں یہ آواز ہوئی اچھی. آپ کو سبحان اللہ. ظاہر کل پھر تقریر ہو سی تو پھر بندہ نال تسم نہ سبحان اللہ مولوی نے پیٹرول ہونا. گڈی بغیر پیٹرول تو نہیں چلنی تو مولوی بغیر سبحان اللہ تو نہیں چلنی. سبحان اللہ سبحان اللہ ذری فقط مولوی فائدہ نہیں تو سب بھی فائدہ ہونا. ہم بعض بندے آنے انتظار چھوڑے کس ٹائم بس وما علینا البلاء ہوئی ہو سی تے خوشی ہو سی چاول تے مل سن بعد تے ٹھیک ہے چاول مل سن لیکن اصل تے نہیں کیا مل سن.
چاول گھر میں بھی آپ پکا سکتے ہیں. آپ کتنے روپے کلو آج لائیں پکائیں, امی کو کہیں, بہن کو کہیں, شیر کو کہیں, گھر والوں کو کہیں, وہ پکا دیں گے. لیکن میلاد کی محفل تو اتنی ہو سکتی, دیتی ہو سکتی. سبحان اللہ. رب عزت جلال نے کہا قرآن پر میں کہیں سبحان اللہ. ایک اور اچھا کو سبحان اللہ. آئیے رب عزت جلال نے کیا فرمایا. رب قرآن میں فرماتا ہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رب الجلال نے فرمایا قل سونے آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہو, فاتبعونی میرے محبوب کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. آئیے کلام کا انداز دیکھیے. پہلے تو رب نے پیغام اپنے محبوب کی زبان سے قل سونے آپ فرما دیجئے, اے محبوب آپ اپنے لبوں سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کی قریبی بننا چاہتے ہو, فاتبعونی میرے محبوب کی اتباع کرو. علماء فرماتے اس کا ترجمہ اس طرح کیا جائے تو میرے محبوب کی برگاہ میں آ جاؤ, میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ, میرے محبوب کی غلامی کرو. فرمایا یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. الفتبعون اسی خبر دیکھا جائے کہ بندے کا دعویٰ ہے وہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے. فتبعون اسی قبل بندے کا دعویٰ, بندہ اللہ کا قریبی بننا چاہ رہا ہے, اور فتبعونی کی بات اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا رہا ہے. گویا کہ اگر بندے کا حج قبول ہونا ہو تو محبوب کے در پہ آنا پڑے گا, نمازیں قبول کروانی ہو محبوب کے در پہ آنا پڑے گا, اپنی دعائیں قبول کروانی ہو محبوب کے در پہ آنا پڑے گا, اپنے آپ کو رب کا ولی بنانا ہو محبوب کے در پہ آنا پڑے گا. گویا کہ محبوب کے در کے بغیر گزارا کوئی نہیں, حج بھی قبول نہیں, نمازیں بھی قبول نہیں, کیونکہ جب تک دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی, اتباع مصطفیٰ نہیں ہوگی, ساری عبادتیں رہے گا ہو جائیں گی, لیکن دل کے اندر جب محبت آ جائے گی پھر چھوٹا عمل بھی رب قبول فرما لے گا. اور محبوب کی اتباع کیا گئے, رب ذوالجلال نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے رسول کی اتباع کی, جس نے محبوب کی اتباع کی, جس نے رسول کی اطاعت کی, فرمایا فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. گویا کہ رسول کی اطاعت کو رب ذوالجلال نے اپنی اطاعت فرمایا گیا, اس لیے تو فرمایا میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہودی کہنے لگے ہم اللہ کے محبوب کو نہیں مانتے, وقالت اليهود نحن ابناء الله واحباؤه, یہودی کہنے لگے ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. کہتے ہم محبوب کا وسیلہ نہیں مانتے, حضور کے وسیلے کو نہیں مانتے, حضور جانی کائنات کو نہیں مانتے, امام الانبیاء کو نہیں مانتے, ہم ڈائریکٹ اللہ کے قریبی بننا چاہ رہے ہیں. آدھی لوگ کہنے جی نبی نے وسیلہ نہ مانو, آج ڈائریکٹ اللہ کو لو مانگو, ڈائریکٹ اللہ کو لو مانگو, کیونکہ اللہ ہی دینے والا, عصا کے بالکل اللہ ہی دینے والا, لیکن دینا کس صد کے محبوب کے صدقے. نہیں سمجھا کرو سبحان اللہ. اکثر جگہ تے بچے کو مچھی آنے سبحان اللہ دیتے, بچے بھی ایسا آنے سبحان اللہ کرو سبحان اللہ. اگر مدرسہ المدینہ دے بچے ہوں دے اگر ٹھڈی آ تو پھر تے کہیں نہ گل رولا ہوگی, اچھی آ کر سبحان اللہ. توجہ کرنی جناب والا فرمایا محبوب کی اتباع کرو, فتبعونی میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ, میرے محبوب کی اتباع کرو. یہودی کہتے نا ہم اتباع نہیں کرتے. رب ذوالجلال نے عید جاری فرما دی, اگر تم میرے قریبی بندہ
ہونا چاہتی ہو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، جو میرے محبوب کے در پہ آ جاتا ہے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے در پہ آتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ حضرت عمر پاک میرے محبوب کے در پہ آتے ہیں، فاروق اعظم کا لقب عطا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین میرے محبوب کے در پہ آتے ہیں، آپ کو ذو النورین کا لقب مل جاتا ہے، آپ کو فاروق اعظم کا لقب مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی میرے محبوب کے در پہ آتے ہیں، آپ کو ذو النورین کا لقب مل جاتا ہے۔ حضرت علی میرے محبوب کے در پہ آئے، مولا کائنات کا لقب مل گیا، حیدر کرار کا لقب مل گیا، حضرت مولا علی کا لقب مل گیا۔ دیگر صحابہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے گئے، رب ذوالجلال ان سے جنت کا وعدہ فرما دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح میرے محبوب کے در پہ، جھکو تو صحیح میرے محبوب کے، جو میرے محبوب کے در پہ آتا ہے کوئی جاتا علی حجبیری بن جاتا ہے، جو میرے محبوب کے در پہ آتا ہے کوئی عبدالقادر جیلانی غوث اعظم بن جاتا ہے، جو میرے محبوب کے در پہ آتا ہے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بن جاتا ہے، کوئی امام شافعی بن جاتا ہے، کوئی امام مالک بن جاتا ہے، کوئی امام بن احمد بن حنبل بن جاتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے، کوئی تاجدار گھوڑا بن جاتا ہے۔ اور سے میرے محبوب کے در بندہ کیا کہتے ہیں نہیں اتنی اسد نہیں کہاں، اسد ڈائریکٹ مانگنا تو حضور کر مانگنا۔ قبلہ قاری صاحب ماشاءاللہ عمرہ کر کے ہیں 2-3 بار، تو وہاں جب جاتے ہیں تو لوگ کیا آنے ہاں جی وہ ملنے نا بعض بدبخت ہوتے ہیں معذرت، وہ کیا کہتے ہیں جی آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو اب آپ کو مدینے جانے کی حاجت کیا ہے؟ وہاں جانے سے معذرت بدبخت لوگ بھی ہیں وہاں پر، وہاں کہتے ہیں کہ وہاں جانے سے تمہارا عمرہ خراب ہو جائے گا، عمرہ ٹوٹ جائے گا، عمرہ ضائع ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم تو عمرے کی بات کرتے ہو، ہمیں تو اعلیٰ حضرت یہ سکھا کے گئے ہیں کہ ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دی، ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اسی پاک کے در کی ہے، اسی تو مکہ تکڑ جانی اس مسئلے کے مدینے جا سکتے، ہم تو جاتی اس لیے کہ وہاں حضور کی زیارت ہوگی، اور تم کہتے ہو وہاں جا کے تمہارا عمرہ خراب ہوگا، ہم تو کہتے ہو وہاں مور لگا کے آتے ہیں قبولیت کی۔ ہم تو جاتی اس لیے ہیں کہ وہاں پہ مہر لگ جاتی ہے، جو یہاں پہ آتا ہے اسی کا عمرہ قبول ہوتا ہے۔ اور یہی تو بات ہے میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، اور رب ذوالجلال ایک مقام پہ فرمایا بھی ہے کہ تم جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ پڑھی جائے قرآن کی آخو سبحان اللہ، اے جب ہونا کی یہ بات جس سے آخو سر آخو سبحان اللہ، ان کا بڑا ذوق اڑانا ہے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا رب ذوالجلال؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جب تسی اپنی جانت ظلم کر لے وہ میرے محبوب کی برگاہ میں آ جاؤ، حضور کے در پہ آ جاؤ، جاؤ کا میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، فاستغفر اللہ، میرے محبوب کے در پہ آگے مجھ سے معافی مانگو، دعا قبول پھر بھی نہیں ہونی جب تک واستغفر لہم الرسول، جب تک رسول تمہاری بخشش کی دعا نہیں کرے گا اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بلکن کے لیے دعا ہے محمد، اجابت نہیں جھکی گئے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جبے دعائیں۔ میں اکثر یہ پڑھا
دعائی کی اجابت میں جھکے کر سبحان اللہ قبولیت میں جھک کر اجابت میں جھکے کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب اور پھر مجھے پڑھنے دی نمازیں اسی کی سبحان اللہ نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے فجر کا کرانا فرمایا میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے اور فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو اور محبوب کی اتباع وہی ہے جو ہمیں صحابہ نے کر کے دکھایا بسم اللہ اور صحابہ حضور سے اتباع کیسی کرتے ہیں نعرہ لائے ہوئے نعرہ تکبیر اور فرمایا فتبعونی میرے محبوب سے اتباع کرو اور محبوب کی اتباع کر کے ہمیں کس سے سکھایا صحابہ نے سبحان اللہ حضور کے صحابہ نے ہمیں اتباع کر کے سکھایا کہ حضور کے محبوب کی اتباع کیسے کرنی ہے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے سبحان اللہ اپنے ساتھیوں سے رفقا سے پوچھا پتہ ہے میں کیوں مسکرایا سبحان اللہ واللہ اعلم اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول جانتے ہیں آپ کیوں مسکرائے آپ نے فرمایا اسی مقام پر ہم کھڑے تھے حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا سبحان اللہ آپ دیکھیں حضور کی اتباع صحابہ کیسے کرتے ہیں بسم اللہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ہم یہاں پر ہم نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد صحابہ تشریف فرما ہیں تو حضور نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ پتہ ہے میں کیوں مسکرایا سبحان اللہ صحابہ نے اس وقت ہم نے کہ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بسم اللہ اب جو الفاظ حضور نے فرمائے وہی صحابہ نے ماشاء حضرت عثمان غنی وہی کرتے ہیں اور یہ واقعہ امیر سنت نماز کے احکام کے پہلے واقعہ یہاں وضو کے مسائل شروع تھے وہاں پہ آپ نے تحریر فرمایا سبحان اللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے ماشاء بندہ جب وضو کرتا ہے وضو جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں بندہ جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جڑ جاتے ہیں بندہ جب ناک میں پانی لاتا ہے ناک کے گناہ جڑ جاتے ہیں جب چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں پھر جب کونیاں دھوتا ہے کونیوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں پھر سر کا مسح کرتا ہے سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں پھر بندہ جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں اللہ اکبر فرمایا بندہ جب جب وضو کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا جاتا ہے آؤ تو صحیح نمازوں سے کتنے نیکیاں گناہ جڑتے کہ نہیں جڑتے خود بخود جڑنا شروع ہو جائیں گے اب حضرت عثمان غنی نے اتباع کر کے بتایا اور حضرت عثمان غنی بھی اتباع کرتے ہیں ابو بکر صدیق حضور کی اتباع کرتے ہیں اللہ اکبر اور حضرت ابو بکر صدیق کی بات مجھے یاد آ گئی حضرت ابو بکر صدیق کا جب تذکرہ آتا ہے تو واقعہ سنانا بڑا ضروری ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی رات آئی نا سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب ہجرت کی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی پاک سے فرمایا اے علی پاک صبح اٹھنا صبح اٹھ کر یہ امانتیں لوگوں کو واپس لے کر آپ نے مدینے واپس آ جانا سبحان اللہ وہ بات ہے حضرت علی پاک سے کسی نے پوچھا علی پاک بتائیے آپ سب سے زیادہ سکون سے کب سوئے ماشاء آپ نے فرمایا اس رات جب ہجرت کی رات تھی جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا اور اٹھ کے امانتیں دے کر تم بھی ہمارے پیچھے آ جانا سبحان اللہ ماشاء اللہ حالانکہ وہ عالم تھا کہ ہر طرف کفار تھے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور علی پاک مزے سے سو رہے تھے سبحان اللہ کسی نے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں بالکل وہ آپ کے سر پہ کھڑے آپ کہہ رہے میں سب زیادہ سکون سے اس وقت سویا آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے یقین دے کے صحابہ نے کیسی اتباع کی صحابہ کا یقین دیکھی صحابہ کا نعرہ لگانا آسان ہے لیکن صحابہ کی غلامی کرنا الیاس قادری کا کام ہے سبحان اللہ آگو سبحان اللہ علی پاک سے پوچھا کہ آپ اتنے سکون سے کیوں سوئے آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا تھا جب حضور نے فرمایا علی صبح اٹھ کر یہ امانتیں لوگوں کو دے کر تم بھی مدینے آ جانا سبحان اللہ کہا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج راتی نیند کوئی آج راتی موت کوئی نہیں آنی سبحان اللہ آج راتی موت نہیں آنی حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات
لیکن علی پاک جانتے تھے رب نے اپنے محبوب کو جو زبان دی ہے وہ زبان عام نہیں ہے، وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہیں جی، جو زبان اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بات چلی تھی، بات کیا توجہ ہے میری طرف؟ بچوں کی بھی ہے، کہو سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا نا ایک بار، اچھا جب حضور علیہ السلام ہجرت کی، جب رات گھر سے نکلتے ہیں، رات کا وقت ہے، نکل کر آپ جب ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، دینے لگے، دروازہ کھولا اور حضرت ابوبکر صدیق آگے کھڑے ہیں، سبحان اللہ، بالکل تیار کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ کہا ابوبکر صدیق یہ راز، یہ بات آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی، سبحان اللہ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں وہاں سے نکلا اور یہاں پہنچا ہے؟ سبحان اللہ، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں ہجرت کی رات تمہارے ساتھ میں آؤں گا؟ تم پہلے سے تیار کھڑے ہو، تم نے کوئی تیاری کا کہا نہیں، پہلے سے کہا، کیوں کھڑے ہو؟ جواب سننا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ایک رات تھی آج سے 2 سال قبل پہلے آپ نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہے، ایک رات آئے گی، ایک وقت آئے گا، میں ہجرت کے لیے مکے سے مدینے روانہ ہوں گا اور ایک میرا ساتھی ہوگا جو میرے ساتھ ہجرت کی راہ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ 2 سال گزر چکے ہیں، روزانہ جب میں آپ کی مجلس سے اٹھتا ہوں، اٹھ کے آگے میں دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ساتھی کہیں ابوبکر صدیق نہ ہو۔ یا رسول اللہ 2 سال گزر چکے ہیں، میں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آج رات نہ آ جائے، آج رات نہ آ جائے، کرتے کرتے 2 سال گزر چکے ہیں، ہر رات میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے محبوب آج رات کو نہ آ جائے۔ آپ فرماتے میں 2 سال تک رات کو سویا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اے ابوبکر تم سوئے ہو، حضور تمہارے دروازے پہ آ کے دستک نہ دیں اور تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ آپ فرماتے 2 سال تک یا تم نے آنکھ نہیں لگائی، ایک تک نہیں لگائی کہ حضور آئے اور میں آئے گئی آرام نہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں اتباع کر کے دکھائی، اور جب بندہ اتباع کرتا ہے اسی کی کرتا ہے جس سے محبت ہوا کرتی ہے، جس سے محبت ہوا کرتی ہے۔ اور مجھے وہ بات یاد ہے، حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے جنتی صحابی ہیں، حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور کے پیچھے بیٹھے تو آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے احوال خوابوں کے بارے میں وہ گفتگو فرمایا کرتے، جو صحابی نماز کے نہ آتے تو میرے مصطفیٰ اس کا پوچھا کرتے وہ فلاں کیوں نہیں آیا، بے شک فلاں کیوں نہیں آیا، اور اگر کوئی جلدی چلا جاتا تو مصطفیٰ اس سے پوچھا کرتے کہ وہ جلدی کیوں چلا گیا۔ جیسے ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی برگاہ میں نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد فوراً سلام پھرتا اٹھ کے گھر چلے جاتے، تو میرا آقا نے پوچھا کہ آپ کو صحابی روزانہ نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھو کیا وجہ ہے؟ ایک دن نماز پڑھی بٹھا کے بیٹھو جو حضور نے تمہیں کہا ہے کہ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، سلام پھرتے ہو، نس کے چلے جاتے ہو، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ایک یہودی کا گھر ہے، توجہ کرنی بڑی توجہ والی بات ہے، میرے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے اور اس کا کھجور کا ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں میرے گھر پہ چھائی ہوئی ہیں، اس کی ٹہنیاں میرے گھر پر چھائی ہوئی ہیں، تو میں اس لیے فجر کی نماز کا سلام پھرتا اٹھ کے چلا جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں میرا بچہ اٹھے اور اٹھ کر اس یہودی کی کھجور نہ کھا لے۔ آج تم دیکھتی نہیں مال کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، جہاں سے ہے، بچوں کو اٹھا پلا کھلا دیا، اور پھر بچوں کو آرام کھلاتے جاتے ہیں تو پھر بچے ہمارے بعد ایسے ہی بنتے ہیں جیسے ہم کھلاتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صبح اس کی بات کرتا ہوں جتنی کھجوری ہوتی ہے اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں تاکہ میرا بچہ اٹھ کے یہودی کی کھجور نہ کھا لے۔ اچھا کمال کی بات تو یہ ہے نا، سبحان اللہ، میرا آقا علیہ السلام فرمایا کہ ایسا بھی کیا چاہتے تھے؟ کہ یا رسول اللہ کیا چاہتا ہوں، یہی چاہتا ہوں کہ اگر وہ درخت میں خرید لوں، اگر وہ میں درخت خرید لوں تو روزانہ پھر یہ جانا آنا میرا بند ہو جائے گا، پھر آپ کی مجلس سے بیٹھ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خریدنا چاہتے ہو یا وہ درخت تمہارے گھر میں آ جائے؟ مزہ نہیں آپ کو سبحان اللہ۔ فرمایا خریدنا چاہتے ہو یا کوئی اور تمنا ہے؟ کیا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہا وہ درخت اگر تمہارے گھر میں آ جائے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کہا اگر چاہتے ہو درخت تمہارا ہو جائے، کہا اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ کہا جاؤ اپنے چھت پہ چڑھ جاؤ، چھت پہ چڑھنے پر درخت کو کہو کہ تمہیں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ تم یہودی کے گھر سے نکل کے میرے گھر میں آ جاؤ۔
اللہ بسم اللہ اے کوئی کہانی نہیں حضور نے معجزہ ماشاءاللہ بے شک بے آسی شک دے بچہ بچی علی تے بینسا علی دی چڑی علی کہانیاں سنانے ہیں کدے اپنے بچے سے سکھاواں تو پتہ چلے ساڑھے نبی کتنے کمال والے سبحان اللہ بے میں آپ سے یہ میں کہوں گا میں کہوں گا جی آپ نے کیا کہتے فرمایا میں چلا گیا اور جا کر میں نے جب چھت پہ چڑھ یہودی بھی آ گئے کافر بھی آ گئے او یہودی بھی تکنا سکتا ہے کیسے ہو سکنا ہاں وہی دیوار ہے دیوار تو بعد درخت لگے اور تھے چل کے کس طرح سے اس کو پتہ نہیں تھا یہ تو وہ نبی ہیں کہ جو درخت کو حکم کرتے ہیں درخت حضور کی بغیر میں حاضر ہو جاتا ہے اور یہودی کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو وہ ہیں جو درخت کو ایک تمیز سے پکڑتے ہیں تو ایک جس طرح گائے بیل بکری کو پکڑ کے لاتے ہیں بندے حضور کو پیسے لے کر آتے ہیں حضور کو ایک مرتبہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا تو حضور کو ایک مرتبہ قضاء حاجت پیشاب کی حاجت ہوئی بول مبارک کی حاجت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں میں بھی اسٹو میں تھا کہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبیوں کا بول یعنی پیشاب کیسا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں پیچھے بھی چل پڑا حضور علیہ السلام ایک سلام پہنچے ایک طرف وہ کئی کلومیٹر فاصلے پر دوسرا کئی کلومیٹر کے فاصلے پر آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کہاں جائیں گے کیا جائیں گے فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور نے ایک درخت کو اشارہ کیا جڑے اکھاڑی حضور کے پاس دوسرے کو اشارہ کیا دوسرے جڑے اکھاڑی حضور کے پاس انہوں نے اوپر سایہ کر لیا سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے بول مبارک کیا شاہ مبارک کیا کہتے وہ چل پڑے تھے میں جا کے جب دیکھا کہ حضور اللہ کے نبیوں کا پیشاب کیسا ہوتا ہے آپ فرماتے میں جب آگے بڑھا دیکھا تو کیا زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں تو میرا آپ نے فرمایا جابر تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبیوں کو جو بول مبارک ہوتا ہے زمینوں کو حکم ہے وہ فوراً کھا جاتی ہے اللہ اکبر اب وہ یہودی دیکھ رہا ہے کہ بیچ میں دیوار آتی ہے دیوار کے بعد درخت آتا ہے اب وہ درخت چل کے یہاں کیسے آئے گا اب یہودی بھی دیکھ رہا ہے سارے کھڑے ہو گئے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی بات اب اللہ کے نبی نے حکم خود نہیں دیا وہ سارے کہا تم نے کہنا ہے میں نے کہا اگر حضور فرمائیں تو صحابی کی زبان میں اتنا کمال آ جاتا ہے سبحان اللہ نہیں سمجھے اب فرماتے صحابی نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ تم یہودی کے گھر سے نکل کے میرے گھر میں آ جاؤ اب یہ کہنا تھا یہودی بھی دیکھ رہے اب درخت جڑے اکھاڑنے کے بعد دیوار شک ہوتی ہے پھٹتی ہے چرتی ہے دو ٹکڑے ہوتی ہے اب وہ درخت پہلے یہاں ہے یہاں سے نکل کر اس کے گھر میں لگے اور اس کے گھر میں جب پہنچا اب وہ تھا یہودی دیکھنے والا جب اسے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے غلاموں کی زبان میں اتنا کمال ہے تو نبی کی شان والا ہوگا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھ کے وہی مسلمان ہو اب میں نے کہا کہ حضرت صبحان کی بات چلی تو صبحان فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ کا رنگ پیلا ہوا میرا علیہ السلام نے صبحان کو تو پریشان کیوں توجہ ہے آپ سبحان اللہ جناب توجہ کرنی حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کا چہرہ پیلا سرد رنگ ہوا پریشانی کے عالم میں میرا علیہ السلام کو حضرت صبحان کو دیکھا صبحان کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے صبحان شیر تو بتائی پریشان کیوں گئے شیر کا رنگ بدلا کیوں ہے پریشانی کا عالم کیوں ہے پریشان کیوں ہے حضرت صبحان رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ گھر کی پریشانی کوئی نہیں مال کی پریشانی کوئی نہیں ذاتی ٹینشن کوئی نہیں دیگر پریشانی کوئی نہیں لیکن یا رسول آج رات میں اپنے بستر پہ گیا بستر پہ جہاں کہ میں سونے لگا لیکن سونے سے پہلے میں ایک عجیب قسم کی گہرائی میں عجیب قسم کی سوچ میں چلا گیا میرا کا فرماتے وہ سوچ کیا گئے وہ گہری سوچ کیا گئے حضرت صبحان فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوچ ہی کہ میں لیٹا ہوا تھا میں اس گہری سوچ میں چلا گیا کہ یا رسول آج دنیا کے اندر ہم آپ کے ساتھ کھاتے گئے آپ کے ساتھ پیتے گئے آپ کے ساتھ چلتے گئے آپ کے ساتھ جنگوں میں جاتے گئے جب جی چاہتا گئے آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں جب جی چاہتا گئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تقریر بسم اللہ سکولے دے بابے کو بولے نہیں جانا تب کو بابا جی نعرے لا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ برکت دے جی آپ نعرہ گزار سبحان اللہ اللہ قبول فرمائے اللہ ہمیں بھی ایسا نعرے حضور کے نعرے
ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے, محتاجی سے آپ کو دور فرق حضور کا حضور کی اور محبت عطا فرمائے. کیا بات ہو گئی, سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں, گھر کی ٹینشن کوئی نہیں, میرا آقا علیہ السلام کو پریشانی کیا ہے. آپ فرماتے ہیں بستر پہ گیا, آج میں یہ سوچنے لگا کہ دنیا کے اندر آپ کے ساتھ چلنا, آپ کے ساتھ بیٹھنا, آپ کے ساتھ کھانا, آپ کے ساتھ پینا, جب جی چاہتا ہے مسجد میں حاضر ہو کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کون سا چہرہ جس چہرے کو دیکھ کر صحابہ فرماتے گئے ہم سارے غم بھول جایا کرتے تھے, حضور کا چہرہ دیکھتے تھے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی. کون سا چہرہ کہ موقع چند بدرے شانی یہ مت چمک دلا تھے نورانی ہے, کالی زلف تے آنکھیں مسے تانی چہرہ جناب والا کہ اس صورت دنوں میں جانا کا کہ جانے جگانا کا سچ آقا تیرا بینی میں شانا کا جس شان تو شانا. اور سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیا کتھے اور میں یار جب جی چاہتے ہیں آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, آپ کو دیکھ لیتے ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن یا رسول آج میں سوچتے سوچتے اس مقام تک پہنچ گیا جب روز محشر ہوگا, نفس و نفسی کا عالم ہوگا, پریشانی کا عالم ہوگا. اس مقام کے اندر ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی, بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, وہ پریشانی کا عالم ہوگا. یا رسول اللہ اجماع مجمع ہوگا, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی لوگ وہاں موجود ہوں گے. ایک بار کہا جو تھوڑی گل پوری ہو جائے پھر پیسے جا رہے ہیں, ایک بار تھوڑی گل رہ گئی, آخری بات کیا ہے. فرمایا یا رسول اللہ جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو دیکھ لیتے گئے لیکن روز محشر یا رسول آپ کو کیسے دیکھوں گا, جب جی چاہے گا آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا. اتنا مجمع ہوگا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے, کیسے آپ کی زیارت کریں گے. حضرت سبحان جی گفتگو کرنے گئے, میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما گئے. رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل قرآن لے کے جاؤ میرے محبوب کو حضرت سبحان کو خوشخبری سنا کے آ جاؤ. شاید توجہ پٹ نہ جائے, بندے ادھر ادھر جائے, توجہ کرنی بڑی خوبصورت گل. توجہ ہے آپ کو سبحان اللہ, اگر آپ کو سبحان اللہ. جس نے جانا تھوڑا بار چلا جائے تاکہ میں واقعہ پورا کر لیں, اور کوئی بندہ نہ ہو, واقعہ مکمل ہو جائے. آپ کو سبحان اللہ. فرمایا حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رسول نے پریشان میں جا کر فرمایا پریشان نہیں ہونا بلکہ یہ بات فرمائی. فرمایا جبرائیل جاؤ. جبرائیل آ گئے, قرآن لے کے آ گئے. جب قرآن لے کر حضور کی درگاہ میں آ گئے, رب نے قرآن نازل فرمایا والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا اے جبرائیل جا کے محبوب کو یہ بات سنا کے آ جاؤ, اے قدس کے آ جاؤ کہ یہ بندہ حضور سے محبت کرنے والا ہوئے گا, حضور کی اتباع کرنے والا ہوگا, اس کو پریشان نہیں ہونے چاہیے.
اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فرمایا اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا دنیا کے اندر جو بندہ جس سے محبت کرنے والا ہوگا، فرمایا اس کا اشر انعم اللہ، اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا گیا نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، نیک بندوں میں سے، فرمایا اس کا حشر بھی قیامت کے روز اس کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ میرا آقا اسلام نے حضرت صبح کو یہ بات سنائی، اور میں رب نے قرآن نازل فرمایا کہ جس بندے کو جس سے محبت ہوگی حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا۔ میرا آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، بندہ جو دنیا کے اندر جس سے محبت کرنے والا ہوگا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر ہم کہنے دیجئے، ہمیں کہنے دیجئے جناب والا، ہماری محبت حضور کے ساتھ ہمارا حشر بھی، آخری آخری گلا کو سبحان اللہ، اور کہنا ہمارا حشر بھی ہونے کے ساتھ جناب ہماری محبت حضور کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہونے کے ساتھ ہونا ہے۔ ہمیں محبت حضور کے اصحاب کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہونے کے ساتھ ہونا ہے۔ ہمیں محبت اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہونے کے ساتھ ہونا ہے۔ ہماری محبت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہونے کے ساتھ ہونا ہے۔ ہمیں محبت حضرت غوث پاک کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہونے کے ساتھ، ہماری محبت حضرت داتا علی حجویری کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہونے کے ساتھ ہونا ہے۔ ہماری محبت اعلیٰ حضرت کے ساتھ، ہماری محبت پانیداری گولہ کے ساتھ، ہماری محبت پیر الیاس قادری کے ساتھ، پر ہماری حشر بھی تمہیں جس سے محبت ہے تم انہیں کے گیت گاتے ہو۔ محبت حضور کے ساتھ ہم گیت کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سنت سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا مائی اپنے جنت میرے ساتھ۔ تو حضور کا دیوانہ ہو اور جہنم میں جائے تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ابھی دور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، جنت حضور کے غلاموں کے لیے، حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ حضور سے محبت کرنے والوں جنت کا حقدار ہے، لیکن حضور سے محبت کے ساتھ ساتھ حضور کے سنتوں پہ عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ سنتوں پہ عمل کرنے کے ساتھ فرائض کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ بندہ میلادی ہو لیکن بے نمازی ہو تو قبول پھر بھی کوئی نہیں۔ ہاں بندہ نمازی نہ ہو تو میلاد قبول نہیں ہونا۔ بندہ آکے نہیں جی میں سال ایک بار میلاد میں اپنے سجائے سی نعرے ملایا سے سبحان اللہ جی آکے سی میلاد حصہ بھی پایا سی لہذا میری بخشش ہو جاتی تھی، ایسا نہیں ہو سکنا۔ روزے میں سوال سب تو پہلے اسی نماز سے متعلق، اور نماز وہ چیز ہے میرا کا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھیں کی ٹھنڈک۔ میلاد نہیں فرمایا حضور نے، میلاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو ضرور فرمایا ہے۔ بندہ میلادی ہو اور ساتھ میں نمازی ہو تو پھر بارے نہارے، پھر تو فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ بندے نمازی بڑے پکے لیکن میلاد کو نہیں مانتے، اور کچھ میلادی بڑے پکے لیکن نماز نہیں مانتے۔ نماز کے ٹائم سارے نس جانے ساڑیاں چاہتا تو بدل کی جانا اے جنہوں نے حضرات نماز پڑھنی تو وہ آگے آ جان، جو حضرات نماز پڑھیں گے وہ آگے آ جائیں۔ بکیا کافر بیٹھے تھے سارے پہ مائک میں یہ اے نمازی حضرات آگے آ جائیں، جو سارے پیچھے آئے تم سارے کافر ہے، نماز کوئی نہیں فرض۔ یہ اعلان نہیں کرنا، اعلان نہیں کرنا، اعلان یہ ہونا چاہیے تمام حضرات وضو کریں نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ چاہتے کل ولیمے ذلیمے جتنے بھی ہیں یہ میلاد کی محفلیں ہیں یہ ساری مستحب عمل ہیں، فرض نماز ہے، فرض نماز ہے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہماری اس عزم کو اپنی برکات میں قبول فرمائے، قبول فرما کر ہم سب بنائیں۔ آمین بجائے خاتم النبیین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔